کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جنہوں نے ظاہر بلے کا نشان نہ ملنے کے بعد سنی اتحاد کونسل کو جوائن کیا تھا، اپنے فارمز جو ہیں وہ سبمٹ کرائے تھے، ان کی کیا ورت رہ جاتی ہے؟ اب ان کا کیا سٹیٹس ہے؟ ان کا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ اچھا۔ اس فیصلے کے بعد وہ انڈیپینڈنٹ ہے۔ میں نے میڈم کے بات میں جیسے کہ کل سے بات اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ ہم تو قانون نہیں جانتے، میڈم جانتی ہیں، تو صرف میڈم سے سوال ہے۔ نہیں آپ زیادہ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی، یہ اسٹیبلش ہوا ہے کل سے۔ سوال ہے صرف کہ میم آئین کے اندر تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، پھر اس فیصلے کو آپ نے کیوں نہیں مانا؟ جب سپریم کورٹ نے اور باقی جگہوں پہ آپ بھاگتے جا رہے تھے اور ہر جگہ پہ آپ پٹیشنیں فائل کر رہے تھے کہ آئین میں لکھا بھی ہوا ہے تو ہم نہیں کرائیں گے، یہ مجبوری ہے، وہ مجبوری ہے، پیسے نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، اس وقت جو آپ نے آئین کو ری رائٹ کیا، تو کوئی مجبوری تھی نا ساتھ صاحب، پی ٹی آئی کو سیٹیں دینے کی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ سوری، کوئی مجبوری نہیں تھی۔ آپ نے 33 ارب روپیہ خرچ کیا ابھی عطر چھڑکنے کے اوپر، پورا الیکشن 29 ارب روپے کا ہونا تھا۔ آپ نے اس وقت آئین کی شکوں کا نہیں آپ نے خیال آیا؟ آئین کو ری رائٹ نہیں کر سکتے اس وقت؟ 33 بلین میڈم آپ کی گورنمنٹ نے فگرز ریلیز کیے، اخبار میں چھپے ہیں، 33 بلین اس کا نمبر کم از کم اخبار میں چھپا ہے۔ تو میڈم آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت آئین کے اندر تحریر شدہ ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہوں گے، اس وقت آپ کو تحریر شدہ آئین کو امینڈ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوا کہ الیکشن 120 دن بعد کرا لیں گے، 180 دن بعد کرا لیں گے، 200 دن بعد کروا لیں گے۔ وہ آئین کو ری رائٹ کیا، آپ کی پوری پولیٹیکل پارٹی نے کہا بہت اچھا کیا، یہی کرنا چاہیے تھا، یہی بات ہے، یہی آئین کی منشا ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ آپ ضرور آئین کی پاسداری کریں، کیونکہ آپ کو کرنی چاہیے، آپ حکومت ہیں، اللہ کرے کہ آپ کر رہے ہوں۔ 32 کروڑ روپیز here it is in front of me, the number۔ میم پھر آپ اخباروں کو بھی درست کروا دیں، میں نے تو اخبار میں پڑھا، آپ پلیز آپ کی بات درست ہوگی، اخباروں کو بھی ٹھیک کروا دیں۔ دوسری بات یہ کہ آئین پاکستان کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا ووٹ ہوگا اسی کے نام کے اوپر کاسٹ کیا جائے گا، مطلب جو اسی کے نام کے اوپر کاؤنٹ کیا جائے گا۔ آپ نے ابھی تک الیکشن ٹرائیبیونلز کا ایک فیصلہ نہیں ہونے دیا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جسٹس جہانگیری نے کہا کہ ہم الیکشن ٹرائیبیونل کے فیصلے کر دیتے ہیں، آپ نے ان کو چینج کر دیا صرف الیکشن کے فیصلے رکوانے کے لیے۔ آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن کے ٹرائیبیونلز کے تمام فیصلے 6 مہینے کے اندر ہوں گے۔ یہ آئین کی تحریر شدہ شک ہے۔ اگر میڈم کیونکہ مجھ سے بہتر آئین جانتی ہیں تو 218 سے آنورڈز آگے 222 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، آپ پلیز چیک بھی کر لیجئے۔ ٹائم سکیجول دیا گیا ہے، آپ کی گورنمنٹ آج بھی اس ٹائم سکیجول کو وائلیٹ کر رہی ہے۔ آج بھی لاہور کے اندر ٹرائیبیونلز کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے، آپ کی حکومت کی ریکمنڈیشن کے اوپر کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے، وفاق میں کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے، آپ کی حکومت کی ریکمنڈیشن پہ کانسٹیٹیوٹڈ نہیں ہے۔ آپ ضرور آئین کو ری رائٹ کرنے سے روکیں، لیکن مہربانی کر کے۔ کہاں ہے مجھے پلیز بتائیے گا، do you have a written recommendation with you؟ نو میڈم، اٹس یور آپ کی گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن ہے، اس وقت تو میرے سامنے نہیں ہے، سوری ایک سارا پاکستان جانتا ہے، آپ کی گورنمنٹ کی نوٹیفیکیشن ہے جس کے نیچے کہا گیا کہ یہ الیکشن ٹرائیبیونلز کام نہیں ابھی کریں گے، کوئی اور کریں گے۔ آپ نے فیصلے نہیں ہونے دیے، آپ نے یہ نہیں ہونے دیا، اس میں دو باتیں ہیں۔ کیا آئین کے اندر لکھا ہوا ہے اس کو ری رائٹ نہ کریں، ہم صرف اتنی بات کر رہے ہیں۔ جب ان کا ڈیپٹی اسپیکر 4 سال سے لے کے ڈیپٹی اسپیکر کی کرسی پہ براجمان رہا، اس وقت سعد صاحب کا آئین اور قانون کہاں تھا؟ میڈم ہم اس وقت بھی اس بات کو تنقید کر رہے تھے کہ ڈیپٹی اسپیکر نے بالکل غلط کیا۔ میں پی ٹی آئی کے ان کانسٹیٹیوشنل میجرز کے ساتھ نہیں ہوں، ڈیپٹی اسپیکر اس وقت نے غلط کیا۔ میں پی ٹی آئی کا ممبر نہیں ہوں، اللہ کا شکر ہے تو میں کہہ سکتا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی حکومت کا جواب دیں۔ بیرسٹر صاحب کا یہ ہے کہ ان کو میں اسی کے اوپر آ رہی ہوں۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ بیرسٹر صاحب کا کہ ان لوگوں کو اتنی عادت ہو چکی ہے آئین اور قانون کے اندر مداخلت کی، اتنی عادت ہو چکی ہے لکھے ہوئے فیصلے آنے کی، اتنی عادت ہو چکی ہے کہ بنی گالا میں جو یہ ٹرائکا ہوتا تھا وہ مل کے ڈیسائیڈ کرتے تھے، اور شیخ رشید صاحب آ کے کنٹینر کے اوپر۔ ان لوگوں سے مراد ہے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے تمام لوگ نہیں، عوام کی بات نہیں ہے، پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کے تمام فالوورز کی بات ہے۔ ان کو اتنی عادت ہو چکی ہے کہ ہم 3 لوگ بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلہ لکھیں گے، شیخ رشید صاحب کنٹینر پہ آ کے اور پریس کانفرنس پہ اناؤنس کریں گے کہ اب یہ بھی نااہل ہونے والا ہے، پھر عمران خان صاحب کہیں گے ایک اور وکٹ گرنے والی ہے۔ Unfortunately, they have forgotten what rule of law looks like. Judiciary is independent and judiciary کے فیل کے لیے آپ حکومت کو کوسچن نہیں کر سکتے کہ اس کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا۔ میڈم اگر حکومت سوری غلط بات نہ کریں، پھر کل کی طرح ہماری لڑائی ہوگی۔ آپ میری بات پوری سن لیں، ہم جوڈیشری کے فیصلوں کو حکومت
पे ना ब्लेम करते अगर आपने 26वीं तरमीम करके जुडिशरी को अपने ताबे ना कर लिया होता। हम जुडिशरी के फैसलों को हुकूमत पे ना ब्लेम करते। अगर आप प्लीज मेहरबानी करके मेरी बात पूरी सुनेंगी। आपने अपनी मर्जी का बेंच बनाया 26वीं तरमीम के नीचे, वरना तो आपने सारी सुप्रीम कोर्ट बिठा के फैसला कर लेते। आपने अपनी मर्जी के चुन के जज अपनी मर्जी के लगा के फैसला किया तो आपके ऊपर तनकीद होगी, क्योंकि आपने वो जज चुने, आपने ये फैसला करवाया। आपके मुतल्लिका लोग, हनीफ अब्बासी साहब जैसे लोग अब से हफ्ता पहले बता रहे थे कि फैसला क्या है। सिर्फ शेख रशीद इमरान खान के फैसले नहीं बता रहे था, हनीफ अब्बासी साहब अब से हफ्ता पहले बता रहे थे फैसला क्या है। आपकी मर्जी के जर्नलिस्ट लिख लिख के ट्वीट्स कर करके बता रहे थे, उसमें से क्योंकि ये तो कोई भी बता सकता था। साहब आइन में ब्लैक एंड व्हाइट उस वक्त भी कोई नहीं बता सकता था कि आइन में ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है। उस वक्त की भी फिर यही एक्सक्यूज है कि कोई भी बता सकता था। गुजारिश है, आइन में ये ब्लैक एंड व्हाइट कहीं नहीं लिखा था कि बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर आप एक साबिक वजीर आइन के अंदर ये भी ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ। आइन के अंदर ये भी ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है कि आप 90 दिन में इलेक्शन करवाएंगे। क्या हुआ? आपकी हुकूमत थी ना उस वक्त, क्या किया फिर आप लोगों ने? आपके आज भी फेडरल मिनिस्टर्स उस वक्त के मौजूद हैं। कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं। वो आइन में किधर लिखे हैं प्री रिक्विजिट्स? किधर है आइन में? पढ़ के बताएं ना, किधर है प्री रिक्विजिट्स? कोई प्री रिक्विजिट नहीं है इसका। तो आइन कोई प्री रिक्विजिट नहीं है इसका। कोई प्री रिक्विजिट नहीं है 90 दिन में इलेक्शन करवाने का। कौन सा प्री रिक्विजिट है? इट इज अ पेरेंट लेजिस्लेशन जिसके अंडर कभी भी किसी भी चीज की डिटेल नहीं दी होती। थ्रू रूल्स कोई रूल नहीं है, कोई रूल ऐसा नहीं है कि 90 डे वायलेट करेंगे। कोई लॉ ऐसा नहीं है कि 90 डे वायलेट करेंगे। कोई कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन नहीं है इसको वायलेट करेंगे। इसका कोई प्री रिक्विजिट नहीं है। कहां से आपने अपनी तरफ से बनाए? तो अगर अपने फैसले अपनी मर्जी से करवा के दूसरों को बातें ना करें। अगर आपकी पीटीआई की हुकूमत ने पैसे ना खाए होते, मुल्क को ना लूटा होता, अब पैसों पे आ गए। पहले हम आइन के ऊपर पैसे खाने तो हम एवन फील्ड से शुरू करेंगे मैडम। पैसे खानों पे तो हम बात करेंगे। पैसे खाने तो हम सारे महल से लेके, स्विस अकाउंट से लेके, एवन फील्ड से लेके, मेरी पाकिस्तान में तो क्या बाहर भी कोई प्रॉपर्टीज नहीं है। करप्शन के ऊपर तो हम बहुत बात करेंगे। 190 मिलियन पाउंड का जवाब दे दें। ओहो, ये तो बताएं आपकी पाकिस्तान में प्रॉपर्टी है या नहीं है? वो जो आपका लीडर जेल में चक्की पीस रहा है ना, में प्रॉपर्टी है या नहीं है? मिलियन पाउंड केस पे कर रहा है। बात क्या हो रही है मैडम? क्या बात कर रहे हैं? मैं टॉपिक पे रहना चाह रही हूं की तरह आपके लीडर को बेटे से मेरे लीडर तो इमरान खान नहीं है। मेरे लीडर तो नवाज शरीफ है। पाकिस्तान के हर हुब्बुल वतन बंदे के दिलों के वजीर आजम तो नवाज शरीफ है। मैं जानना चाहता हूं कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स 190 मिलियन आपको मैं 190 मिलियन पाउंड का भी बताऊं। 190 मिलियन पाउंड के मिले कहां से? हसन नवाज को वो मलिक रियाज ने पैसे देके तो वो अपार्टमेंट खरीदा। उसके ऊपर नेशनल क्राइम एजेंसी इंग्लैंड ने एक इन्वेस्टिगेशन शुरू की। उन्होंने हसन नवाज और मलिक रियाज को उसके अंदर कहा कि इन्होंने क्राइम कमिट किया है। हसन नवाज साहब का उसके बाद $5 मिलियन की मजीद टैक्स डिफॉल्टर की फी पड़ी। इश्तिहारी हो गए पाकिस्तान के अंदर। इसके बावजूद आप मुझे कानून बता रही हैं। आज वो पाकिस्तान में अरेस्ट क्यों नहीं हुए? कौन सा कानून है? मैं आपको आइन की शिक बताता हूं, कानून की शिक बताता हूं कि इश्तिहारी अरेस्ट होगा। क्यों नहीं हुए इश्तिहारी अरेस्ट? उस वक्त आइन और कानून नहीं आपको पता था? दुरुस्त नहीं है। अच्छा, कोई बात दुरुस्त नहीं।